نہیں ڈھونڈا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد رشتہ تلاش کیا گیا، رشتہ مناسب مل گیا، تو ملنے کے بعد اب آپس میں رشتہ طے ہوتا، جسے ہم آج کی زبان میں منگنی کہتے ہیں۔ جانتے ہیں نا، ہم آج کی لینگویج میں منگنی کہتے ہیں۔ یہ رشتہ تلاش کرنے کے بعد اس بات کو طے کر دینا، نام آپ کچھ بھی اس کو دے دیں اپنے اعتبار سے، لیکن رشتہ طے کر کے اس کا اعلان کر دینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ بیٹی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے تھے، مل گیا۔ آپ بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے، مل گئی۔ اب ملنے کے بعد رشتہ طے ہو گیا تو اس کا اعلان کر دیا جائے۔ بس منگنی کا اصل طریقہ یہی کہ لوگوں میں اعلان ہو جائے کہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے فلاں صاحب کے بیٹے کو پسند کر لیا۔ شادی 2 سال کے بعد ہوگی، 3 سال کے بعد، 6 مہینے، 8 مہینے، لیکن ہم نے رشتہ طے کر دیا ہے کہ فلاں صاحب کے بیٹے سے شادی ہوگی۔ اعلان ہو جائے، بس یہی ہے اصل منگنی کا طریقہ۔ لیکن آج تو لوگ منگنی کو بھی اپنی رسم کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اب منگنی میں لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا منگنی ہو رہی کہ نکاح ہو رہا، منگنی ہو رہی کہ نکاح ہو رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گجرات کی بات، ایک صاحب مجھے اپنے ساتھ اپنے چچا کے بیٹے کی منگنی ملی، باقاعدہ ہال بک کیا گیا، ڈیکوریشن تھا، بوفے سسٹم لگا تھا، اسٹیج لگا تھا، لڑکا لڑکی کو سامنے ساتھ ساتھ بیٹھایا گیا تھا، اسی کے سامنے مرد عورت کی چیئرز لگی تھی، کوئی پردے کا اہتمام نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید غلطی سے انہوں نے منگنی کہہ دیا، شادی ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے کہا تھا منگنی ہے، لیکن یہ تو شادی جیسا معاملہ لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں منگنی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، منگنی بھی اسی طرح سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں نے کہا کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ یہ ویسٹ آف منی نہیں ہے؟ اگر تو نے اپنی بیٹی کے منگنی میں جو پیسہ خرچ کیا، اپنے بیٹے کے منگنی کے نام پر تو نے جو مال خرچ کیا، اگر تو نے یہی پیسہ اٹھا کر ہم جیسے کسی مبلغ کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا، سید صاحب کی طرح کسی مخلص عالم کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا، اگر کسی دیندار کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا، ارے جتنے پیسے میں تو اپنی بیٹی کی منگنی کراتا ہے، اتنے پیسے میں ہم نے 10 غریب بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے ہوئے۔ فضول خرچی، ریاکاری، دکھاوا، اور لوگوں نے شادی بیاہ کو دکھاوا کرنے کا ایک اہم مشن سمجھ رکھا ہے کہ موقع ہاتھ لگا ہے، اب بتائیں گے کہ ہم کتنے دولت مند ہیں، اب بتائیں گے کہ دعوت کیا ہوتی ہے، شادی کیا ہوتی ہے، کھانا کیا ہوتا ہے، ڈیکوریشن کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب حاجی جی تھے، اپنے بیٹے کی شادی میں خوب ناچ گانا، ڈھول گاجا باجا، مسجد کے امام صاحب نے بلا کر کہا کہ حاجی جی معاف کرنا، کم سے کم آپ سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی، آپ حاجی ہیں، پورا گاؤں آپ کی عزت کرتا ہے، ہر نماز پہلی صف میں آپ پڑھتے ہیں، لوگ اپنے ہر معاملے میں آپ کو شامل کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کی شادی میں یہ تام جام کر رہے کہ یہ آپ کو زیبا دیتا ہے۔ تو حاجی صاحب نے ایک جملہ کہہ کے پلہ جھاڑ لیا کہ آخری بیٹے کی شادی ہے، بس کر لینے دو پھر توبہ کر لیں، آخری بیٹے کی شادی ہے، کیا کروں، بچے نہیں مان رہے تھے، بیوی نہیں مان رہی تھی۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر بیوی نہیں مان رہی تھی، بچے نہیں مان رہے تھے، تو آپ نے ڈول گاجا باجا ڈی جے پٹاخے بازی سب کر لیا، وعدہ کرے قیامت میں اگر یہ بچے نہیں مانیں گے، بیوی نہیں مانیں گے، تو انہی کے ساتھ آپ جہنم میں بھی چلے جانا، کل قیامت میں یہ نہیں مانیں گے تو جہنم میں بھی چلے جانا انہی کے ساتھ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنے شادی بیاہ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالے، کہیں انشاءاللہ۔ اب جب رشتہ طے ہوتا، یہاں ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے یہاں ایک رسم یہ بھی ہو گئی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو ایک ساتھ کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں تو سارے فیملی ممبرز موجود ہوتے، اور کہیں تو الگ سیپریٹ کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا تعارف کر ہو جائے،
ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ لیں، چہرہ مہرا بھی دیکھیں، گفتگو بھی ہو جائے، لوگ موقع دیتے ہیں انہیں، ہٹ جاتے وہاں سے۔ ہاں شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ رشتہ طے ہونے سے پہلے لڑکی ایک بار لڑکے کو دیکھ لے، لڑکا بھی ایک بار لڑکی کو دیکھ لے، لیکن جیسے ہم دکھاتے ہیں نا یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ کون سا طریقہ؟ فرمایا گیا لڑکا اس طرح سے لڑکی کو دیکھ لے کہ لڑکی کو خبر نہ ہو کہ مجھے دیکھتا، اور لڑکی کو اس طرح لڑکا دکھا دیا جائے کہ لڑکے کو پتا نہ چلے کہ لڑکی مجھے دیکھنے والی۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کہیں نوکری کرتا ہے، آتا جاتا ہے، کالج آتا جاتا ہے، تو ماں باپ لے جا کر دکھا دے کہ بیٹا اس لڑکے سے ہم بات طے کرنا چاہتے ہیں، بیٹی تو دیکھ لے کیا تجھ کو یہ پسند ہے؟ تو شریعت نے اس کی اجازت دی، لیکن اسپیشلی بنا کر سوار کر، آئی برو بنوا کر، زلفیں سوار کر، میک اپ بیوٹی پارلر میں لے جا کر لا کر پیش کر دینا کہ اب تو اسے دیکھ لے اور یہ تجھے دیکھ لے، اب تمہیں زندگی بھر ساتھ رہنا ہے تو ابھی سے تھوڑا سا فری ہو جاؤ معاذ اللہ۔ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور یہ رسم جو ہے یہ سراسر ناجائز و حرام ہے۔ اور اس کے بعد رشتہ طے ہو گیا، خاندانوں میں اعلان ہو جائے، اعلان۔ اور اعلان کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس اعلان کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر شادیاں طے ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا تو ان کے گھر رشتے آنے بند ہو جائیں، اب کوئی رشتہ لے کر نہ آئے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کی شادی تو طے ہو چکی ہے، اس کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منگنی پر منگنی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا کہ پہلے تو جب ماں باپ تلاش کر رہے ہو تو کوئی رشتہ لے کر نہیں آتا، لیکن کہیں طے ہو جائے تو 20 لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ تلاش کر رہے ہو؟ ہمیں معلوم ہوتا ہم آپ کو ایک سے ایک رشتہ دکھا دیتے۔ آپ نے فلاں شخص سے طے کر دیا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے پاس تو اس سے اچھے 20 رشتے، پہلے کوئی نہیں آتا، بعد میں کھیل خراب کرنے لوگ آنا شروع کر دیتے۔ اور کبھی لڑکی والے کبھی لڑکے والوں کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتا کہ منگنی ہی تو ہوئی ہے، کوئی شادی تو نہیں ہوئی، چلیے ٹھیک ہے آپ دکھائیے، آپشن کھلا ہے ابھی بھی، آپ دکھائیے، اگر اس سے بہتر مل گیا تو وہ منگنی توڑ دیں گے، نئی جگہ کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو منگنی پر منگنی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایسی حرکتیں نہ کیا کریں، بچے اس سے، کہیں انشاءاللہ۔